पुलिस और आवाम। तरतीब पेशकश उबैद ताहिर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अदवादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम पुलिस और आवाम के आज के हलके में मेरे साथ दो मेहमान तशरीफ फरमा हैं। वज़ारत दाखिला के दो अहम इदारों से इनका ताल्लुक़ है और इन दोनों से हमारी बातचीत होगी और ये दोनों इदारे हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत काम करते हैं। तमाम इदारे करते हैं, लेकिन इनका जो काम है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये हर वक्त हमारे साथ होते हैं। आज मेरे साथ हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट फ़हद अब्दुल हादी बिन ज़ाबिन अद-दोसरी, जिनका ताल्लुक़ है सिक्योरिटी सिस्टम्स डिपार्टमेंट से, और उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं आज के फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल अजीज़ सालेह राशिदी, जो कि क्रिमिनल एविडेंसेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हैं, और उनसे भी हमारी गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह। हम उनका इस्तकबाल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में उर्दू रेडियो की जानिब से, और फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। यसअदनी अन नरहब बिसियादतिल मुलाज़िम अव्वल अब्दुल अजीज़ सालेह राशिदी मिन इदारतिल अदिल्ला वल मालूमात अल जिनाइया बिवज़ारत दाखिलिया अल क़तरिया। मरहबन सियादतिल मुलाज़िम फ़ी ज़ातिल उर्दू। مرحبا فيك وفي المستمعين جميعا. حياكم الله. كما يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم أول فهد عبد الهادي بن زابن الدوسري، ضابط في إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الأردو. مرحبا فيك وفي المستمعين جميعا. حياكم الله. لو بدأت معك ملازم أول فهد الدوسري، يعني كمدخل للحوار، لو عرفتنا على إدارتك ونبذة تعريفية عن إدارة النظم الأمنية. يا مرحبا فيك والله يمسيكم بالخير جميعا. في عالم اليوم أصبح لكاميرات المراقبة الأمنية أهمية بالغة، ونسبة لمساهمتها في كشف ومتابعة الكثير من الجرائم، فضلا عن حد من وقوعها، وتعد من أهم الوسائل التدابير الاستباقية لحفظ الأمن، حيث اعتمدت في كثير من الدول لمراقبة وملاحظة الحالة الأمنية بالمنشآت والأماكن العامة عليه. ومن هذا السياق أصدر المشرع القطري القانون رقم 9 من سنة 2011 بشأن تنظيم واستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة، وبناء على ذلك صدر قرار وزاري لمواكبة التطور الذي حدث في هذا المجال بإنشاء إدارة النظم الأمنية في عام 2011، حدد فيه اختصاصاتها، والذي من أهمها هو تطبيق القانون رقم 9 المشار إليه. ما شاء الله ما شاء الله، جبت التاريخ كامل ما شاء الله بالقرار الوزاري. جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا جو ادارہ ہے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کا، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ فہد عبد الہادی الدوسری نے ہمیں پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھیں آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، جس دنیا میں ہیں، یہاں پر کیمرہ جو آپ کو دیکھتا ہے، جو سرویلنس کیمراز ہوتے ہیں، ان کی انتہائی اہمیت ہے، کیونکہ بہت سارے جو جرائم جو ہو جاتے ہیں یا کرتے ہیں لوگ، ان کا پتہ لگانے میں ان کی اہمیت ہے، اور ان کو روکنے میں ان کی اہمیت ہے. سیکیورٹی کو محفوظ رکھنے میں، اس کو برقرار رکھنے میں ان کیمروں کی انتہائی اہمیت ہے. اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ممالک آپ کو ایسے نظر آئیں گے، بلکہ تقریباً ہی، کہ جہاں پر جتنی بھی جو گورنمنٹ کی جو تنصیبات ہیں، جو ادارے ہیں، یا جو پبلک پلیسز ہیں، ان تمام جگہوں پر سیکیورٹی سچویشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کیمراز کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہیں سے قطر کا جو آئین ساز ادارہ ہے، انہوں نے قانون نمبر 9 جاری کیا سن 2011 میں، اور یہ قانون جو کیمرے اور دیگر جو نگرانی کرنے والے ادارے ہیں ان کے استعمال سے متعلق تھا. اور اس دور کی ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک وزارتی فیصلہ فرمان جاری کیا گیا، اور اس کے مطابق سن 2011 میں
सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट का क़याम अमल में आया और इस कानून में बताया गया कि इस इदारे के क्या-क्या काम हैं, क्या-क्या ज़िम्मेदारियां हैं और इनमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि सन 2011 में जो कानून जारी किया गया था हुकूमत की जानिब से उस पर अमल दरामद किया जाए और ये कानून सबके लिए है या आपके लिए मेरे लिए नहीं है या कंपनियों के लिए है कि अफराद के लिए है ये मेरा उनसे सवाल होगा मुलाजिमा अव्वल फहद الدوسري هل هذا القانون اللي أنت ذكرت في مقدمتك هل هذا القانون هو ملزم للجميع أم هناك استثناءات؟ نعم وهذا القانون ملزم للمنشآت معينة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية كمثال مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية ومحلات الصرافة والبنوك ومحلات الذهب وغيرها. نعم يعني الأماكن الرئيسية اللي ممكن حد يتجرأ يعني يسرق منها شيء ولا نعم मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो कानून है इस पर अमल दरामद सबके लिए ज़रूरी है तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ये जो कानून है कुछ ख़ास तौर पर कुछ जगहों पर कैमरे नस्ब करना इस कानून के मुताबिक ज़रूरी होगा और ये सिक्योरिटी कैमरास हैं जैसे कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं होटल्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं या जो एक्सचेंज मनी एक्सचेंज शॉप्स हैं बैंक वगैरह हैं या सोने की दुकानें हैं ज्वेलरी शॉप्स वगैरह तो ये तमाम वो जगह हैं जहां पर इन कैमरास का लगाया जाना ज़रूरी है और चूंकि मैंने उस पे ये कहा कि यही वो जगह हैं कि जहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है किसी का दिल जो है बहक सकता है कुछ कर सकता है أتحول إليك سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي وأنت شرفتنا من قبل يعني كذا مرة ويعني ما شاء الله فتنا دائما بمعلومات جديدة وجددت لنا بعض المعلومات في البداية يعني إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية ما هي هذه الإدارة؟ أولا إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية هي إدارة تنقسم إلى قسمين نعم. قسم أمني وقسم خدمي نعم. لها جزء كبير في القسم الأمني وهي تخزين البصمات وتخزين صور المتهمين والمطلوبين دوليا وأيضا تبادل البصمات مع دول مجلس التعاون والمبعدين من دول مجلس التعاون وكما عندنا في الأعمال الأمنية هي قسم لمسرح الجريمة اللي يتم فيه توثيق جميع مسار الجريمة ورفع الآثار منها والسبب أو غرض اكتشاف الجاني وتقديمه للعدالة الجنائية. أما بالجانب الشق الخدمي فهي تقدم خدمات أخذ بصمات المقيمين والمواطنين وذلك المقيمين بغرض إنهاء إجراءات الحصول على الإقامة القطرية والمواطنين القطريين لإصدار بطاقات الشخصية وغيرها من الأمور. وأيضا كما معروف لديكم أن إدارة الأدلة تصدر شهادات حسن سير وسلوك لأطراف متعددة منها التوظيف في القطاع الحكومي والقطاع الحكومي والقطاع نتكلم فيها بالتفصيل فيما بعد وايضا راح نتكلم فيما يتعلق ب كما ذكرت يمكن هذه البصمات تاخذونها لانهاء اجراءات الاقامه للمقيمين وحاليا كنا ندرك ان هناك تاثيرات خارجه الدوله وهناك بصمات سؤالي التالي بيكون هل هذه البصمات اللي ياخذونها هناك في دولهم هل انتم مرتبطين معهم؟ هذا هو يمكن السؤال التالي لكن ترجمه هذا المسمى मेरा जो सवाल था फर्स्ट सेक्शन अब्दुल अजीज सालेह राशिदी से जो कि क्रिमिनल एविडेंसेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हैं और उससे बात करने से सवाल करने से पहले मैंने उनसे ये कहा कि वो पहले भी हम यहाँ पे कई दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं बहुत ही कीमती मालूमात हम लोग देते हैं दी हैं उन्होंने जिससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और हमेशा जो मालूमात है जब उनको हम बार बार दोहराते रहते हैं तो हमारे जहन में महफूज रहती हैं तो मेरा सवाल उनसे ये था कि जो आपका जो इदारा है क्रिमिनल एविडेंसेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये क्या है इसकी क्या तारीफ करेंगे आप तो उन्होंने कहा कि हमारे इस डिपार्टमेंट के बुनियादी तौर पर इसके दो हिस्से हैं एक जो सिक्योरिटी की सेक्शन है और एक जो सर्विस सेक्शन है कि जिसके तहत सर्विसेज फराहम की जाती हैं और एक जिसमें से सिक्योरिटी वाइज चीज़ें होती हैं जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ हम जितने भी लोग हैं कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं और जो मुल्ज़िमान होते हैं उनकी जो तस्वीर हैं वो उनके पास महफूज होती हैं और मुल्ज़िमान वो नहीं
وہ نہیں کہ جو صرف قطر میں ہے بلکہ انٹرنیشنلی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ جی سی سی کی جو ممالک ہیں گلف کوآپریٹو کونسل کے خلیجی تعاون کونسل کے جو ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان ایکسچینج بھی ہوتے ہیں فنگر پرنٹس جب ضرورت پڑتی ہے اور جو تصویریں وغیرہ ہیں مجرموں کی یا ملزموں کی یا مطلوب افراد کی. اس کے علاوہ ان کا جو ایک اور کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی جرم ہوتا ہے تو جائے واردات کے تمام جو ثبوت ہیں ایویڈنسز ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان پر پھر کام کیا جاتا ہے. ان کو جو بھی ضروری اس کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے تاکہ مجرم کو پکڑا جا سکے اس تک پہنچا جا سکے. اس کے علاوہ جو سروس کا جو سیکشن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام جو یہاں کے قطری باشندے ہیں یا مقیم ہیں سب کے فنگر پرنٹس لیتے ہیں اور ریزیڈنٹس کے فنگر پرنٹس اس لیے کہ تاکہ اقامہ جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کی کاروائیاں مکمل ہوں اور جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو قطری سٹیزنس ہیں تو ان کا جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے یا دیگر جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ اس کی بنا پر جاری کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہم مختلف مقاصد کے تحت ہم ایشو کرتے ہیں ہم جاری کرتے ہیں اور اس میں سے ایک مقصد ہم سب جانتے ہیں کہ جو جیسے آپ کو کہیں اگر نوکری چاہیے کہیں پر آپ جاب آپ کو چاہیے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ لے کر کے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسی ادارے سے ملتی ہیں اور یہ میں ان سے پوچھوں گا کہ کیسے لی جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے ساری چیزیں. لیکن فی الحال جو ایک سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ اقامے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں اور حال میں ہم جانتے ہیں کہ جو قطر ویزا سینٹرز ہیں جو کہ دیگر ملکوں میں ہیں وہاں پر بھی فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں تو کیا وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ یہ میرا ان سے سوال تھا. سیادة الملازم أبو عبد العزيز صالح الراشدي سؤالي هو نفس السؤال يعني البصمات اللي تؤخذ خارج الدولة هل يعني السيستم مرتبط بالنظام اللي عندكم؟ نعم صحيح. المراكز تم التعاون مع إدارة الخدمات المساندة لإنشاء 7 مراكز في بعض الدول الآسيوية وهي أيضا في زيادة عندنا خطة مستقبلية نزيد العدد إن شاء الله. هذه المراكز نعم انشأت لإخلاص أو لتخليص إجراءات الوافدين إلى دولة قطر في بلادهم والسرعة الممكنة وذلك لضمان يعني عدم دخول البلد وعدم وجود كفيل ووجود الأوراق وأيضا الفحص الطبي وأخذ البصمات. إدارة الأدلة هي مختصة في أخذ بصمات الوافدين وتخزينها في قاعدة البيانات وإصدار الأقامة وتسهيل إصدار الأقامة. يعني مثلا إذا حد من الوافدين اللي هناك اللي يقدموا على تأشيرة إذا واحد منهم مطلوب مثلا في دولة قطر مثلا أو هو مطلوب من هذه الدولة أو من دولة أخرى يبين عندكم. طبعا أكيد لازم هذه إجراءات أكيد. اوکے تو جناب ہم نے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فنگر پرنٹس وہاں پر لیے جاتے ہیں کیا وہاں پر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ آپ کے سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا تو ان کا کہ جی ہاں ہمارے جو جوازات کے ساتھ جو ہمارا جو تعاون ہے جو کوآپریشن ہے اس کے تحت یہ تقریباً 7 ایشیائی ملکوں میں یہ جو ویزا سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور یہ ان کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے تمام امور کو جلد سے جلد وہاں پر نپٹایا جائے ان کی وہاں پر جو ہیلتھ چیک اپ ہے وہ ہو جائے فنگر پرنٹس وغیرہ ہو جائیں تاکہ جب وہ یہاں پر آئیں تو پھر ان کا جو کفیل ہے وہ پتہ ہو کہ کہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کا میڈیکل چیک اپ بھی وہاں ہو چکا فنگر پرنٹس بھی تو ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ کون سا بندہ یہاں پہ نہیں آ سکتا تو اس کو وہیں پتہ چل جائے گا وہ خرچے ورچے سے بچ جائے گا اور اس کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی آپ قطر نہیں جا سکتے تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی یہ اس کے لیے بھی آسانی ہے. اتحول إليك ملازم أول فهد عبد الهادي بن زابن الدوسري يعني فيما يتعلق بإدارتكم وإدارة النظم الأمنية يعني أنتم تعاملون عادة مع الشركات الأمنية لكن قبل ذلك
ودي أسألك عن اختصاصات الإدارة، ما هي اختصاصاتكم؟ نعم، الأقسام التابعة لإدارة النظم الأمنية هي 4 أقسام. القسم الأول المشاريع، وعندنا قسم التراخيص ثانيا، وثالثا قسم التفتيش، ورابعا قسم الشؤون الإدارية. نعم. قسم المشاريع هو المسؤول عن النظام للمنشآت التابعة لوزارة الداخلية لتحديد الأماكن وتركيب الكاميرات والمراقبة الأمنية وأجهزة المراقبة الأمنية، وأيضا الإشراف على التنفيذ والتركيب والتشغيل والصيانة. أيضا عندنا الله يسلمك اللي هو الإشراف على مشاريع الدولة، وأيضا تحديد المنشآت والأماكن التي يجب ربطها بمركز القيام الوطني. وأيضا عندنا إعداد مخططات وتصاميم مقدمات البنية التحتية وتنفيذها لمشروع المراقبة الأمنية في شوارع الدولة، ويسمى عندنا مشروع طلع. هذا المشروع الله يسميه مشروع طلع، يسمى مشروع طلع بصورة كبيرة في أحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والطرق الرئيسية للرقابة الأمنية، وأيضا لمخالفين المرور. وعندنا الله يسلمك اللي هو قسم التراخيص، وضمن قسم التراخيص على فرعين: فرع المخططات وفرع الإخراجات. فرع المخططات هو المسؤول لإعطاء الاعتمادات المطلوبة للمخططات والمواصفات الفنية الخاصة بالكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للمنشآت التي تندرج تحت قانون رقم 9، وأيضا ترخيص لمزاولة الشركات لإضمان تركيب وصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. وفرع الإفراجات هو المسؤول عن الإفراج للشحنات الجمركية المختصة بكاميرات والأجهزة المراقبة الأمنية. حلو وإن شاء الله نكمل القسمين يعني بعد شوي لين ما أترجم. میرا جو سوال تھا کہ وہ یہ کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کی ذمہ داریاں اور اس کے جو مختلف سیکشنز ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. اس کے بعد ہم جو ہیں جو سیکیورٹی کے فیلڈ میں کام کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ فہد عبدالہادی بن زاب نے دوسری نے ہمیں کہا کہ 4 ہماری جو بنیادی طور پر 4 اس کے ہمارے سیکشن بنتے ہیں. پہلا جو سیکشن ہے وہ ہے پروجیکٹس کا سیکشن، اور اس میں وزارت داخلہ کے انڈر جتنی بھی عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں تو یہ ان کو دیکھتا ہے اور اس میں یہ چیز بتاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کہاں کہاں پر جو سیکیورٹی کیمراز ہیں، سی سی ٹی ویز ہیں، وہ کہاں کہاں پر لگانے ہیں، اور دیگر جو ادارے اس سے متعلق ہیں وہ کہاں پر فٹ کیے جائیں گے. اور یہ تمام ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، نگرانی، یعنی کہ ان کو لگانا، ان کو فنکشنل کرنا، پھر ان کا مینٹیننس دیکھنا، یہ تمام کی تمام ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ پروجیکٹس ہیں اور جو دیگر جو اس طرح کی جگہیں ہیں، تنصیبات ہیں، وہ انہی کی نگرانی میں پورے طے پاتے ہیں. اور یہی ادارہ یہ طے کرتا ہے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جس کو این سی سی سے ہمیں جوڑ کر کے رکھنا ہے اور اس سے کنیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ اور جو جتنے بھی جو پلان ہوتے ہیں، جتنے بھی جو گرافکس ہوتی ہیں، جو ہمارا بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، اور ملک میں جتنے بھی جو سیکیورٹی کیمراز لگائے جاتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام ان کے ادارے کے انڈر آتے ہیں. اور اس پروجیکٹ کا نام طلع ہے، طلع کے نام سے یہ ایک پروجیکٹ ہے. اور اس پروجیکٹ کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ آپ اور ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ قطر میں جتنے بھی جو مین روڈز ہیں، جتنے بھی ہائی ویز ہیں، جو اسٹریٹس ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زبردست قسم کی سیکیورٹی آپ کو نظر آتی ہے. وہ انہی کیمراز کی دین ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا جو سیکشن ہے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کا، وہ ہے لائسنسنگ کا. اور اس میں ایک تو خیر پلاننگ، اس کی ایک برانچ ایک پلاننگ کی ہے، اور ایک جو یہاں پر جو شپمنٹس باہر سے یا کنزائنمنٹس آتے ہیں پورٹ پہ یا کہیں پر بھی، یا ایئرپورٹ پہ کہیں پر بھی جو آتے ہیں کسٹم کے لیے، تو ایسے تمام کنزائنمنٹس اور شپمنٹس کے جن کے اندر کیمرے ہیں یا سیکیورٹی ڈیوائسز ہیں، وہ تمام کے تمام یہ ادارہ جب کلیئر کرتا ہے تو ہی پھر ان کو لے جانے کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ ان تمام ہم ڈیوائسز کی بات کریں جو کہ قانون نمبر 9 کے تحت موجود ہیں یہاں قطر کے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپنیاں ان کیمراز کو لگاتی ہیں ان کو جو ضروری لائسنس چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اسی ادارے سے ملتا ہے، اور دیگر تمام اداروں کے تعاون کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو لائسنس ہے کمپنیوں کا وہ، اور دوسرا جو
कंसाइनमेंट्स और शिपमेंट्स आती हैं कैमरा वाली, उनको कस्टम से वो तभी निकलेंगे जब इनकी तरफ से क्लियरेंस मिलेगा. باقي معنا قسمين. اي نعم، الثالث والرابع. نعم. قسم التفتيش هو القسم اللي يقوم بإصدار شهادة مطابقة لمواصفات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والأماكن المخصصة والنقاط للمراقبة الأمنية بعد التنفيذ الفعلي. نعم. والتأكد منها من خلال زيارة المنشأة من قبل فريق مختص من قسم التفتيش وإعداد تقرير عن كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفعاليتها. حلو. رابعا اللي هو قسم الشؤون الإدارية. قسم الشؤون الإدارية يقوم القسم بالإشراف على عمل الأقسام التابعة للإدارة والعمل على تطويرها وتوفير احتياجها المادية والبشرية بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالوزارة بما يضمن حسن سير العمل وإعداد تقارير والإحصائيات الخاصة بالإدارة. حلو. جو دوسری جو دو ان کی اور جو ان کے جو دو سیکشن ہیں ان میں ایک انسپیکشن سیکشن ہے، انسپیکشن کا، تفتیش کا، وانت على ما اعتقد من التفتيش. نعم صحيح، في قسم التفتيش. ما شاء الله. تو یہ جو انسپیکشن والا جو سیکشن ہے یہ ان تمام طرح کی سرٹیفکیٹس کو کا اجرا کرتا ہے، ان کو جاری کرتا ہے، ایشو کرتا ہے، کہ جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کیمراز ہیں یا جو اور جو نگرانی کے جو آلات ہیں دیگر، وہ ان کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں کیا وہ قانون کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر اس میں یا یہ بتاتا ہے کہ ان اسپیسیفیکیشن والے کیمراز کو اتنے فاصلے پہ آپ لگائیں گے، اور یہ ان کے جو ایک باقاعدہ ایک ٹیم ہے جو کہ نئی بننے والی عمارت کا دورہ کرتی ہے اور وہاں پر کتنے کیمرے ہیں، کتنے وہاں پر دیگر جو آلات ایسے لگائے گئے ہیں اور وہ کس نوعیت کے ہیں، کس طرح کے ہیں، کتنا ایریا کور کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک رپورٹ کے ذریعے سے وہ بیان کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کلائنٹ کو کہ آپ کہاں کیمرہ لگائیں گے. یہ تمام تفصیلات انسپیکشن ٹیم طے کرتی ہے. اس کے علاوہ جو چوتھا جو سیکشن ہے وہ انتظامی قسم کا ہے، اور یہ ان تمام ادارے کی جو دیگر جو سیکشنز ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس سلسلے میں جس ادارے کے ساتھ بھی ان کا تعاون ضروری ہو وہ کرتا ہے، اور تاکہ ادارے کو تمام جتنی بھی ضروریات ہیں اس کی وہ پوری کی جا سکیں، چاہے افراد کی ضرورت ہو، چاہے دیگر چیزوں کی ضرورت ہو، تو مطلب کام کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ یہ ادارہ فراہم کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ تمام جو 4 سیکشن ہیں سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے، سیکورٹی سسٹمز ڈپارٹمنٹ کے، یہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اس ادارے کو تقریباً ہم جان چکے ہیں. کہوں گا آپ کو پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام، اور اس پروگرام میں آج میرے ساتھ 2 مہمان آفیسرز تشریف فرما ہیں. فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور فرسٹ لیفٹیننٹ فہد عبدالہادی بن زابن الدوسری سیکورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے میرے ساتھ موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ اور سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. اب ہم ایک دفعہ پھر سے آئیں گے کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو فنگر پرنٹس کی جو سروسز ہیں کیا وہ آج کل بھی ہیں، یعنی کہ کورونا ہے اور بہت ساری چیزیں پہلے جیسی نہیں ہیں، تو ہم یہ ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا آج کل یہ سروسز ہو رہی ہیں، موجود ہیں، کہاں ہو رہی ہیں، کس ٹائم ہو رہی ہیں، کیا چاہیے اس کے لیے، تمام باتیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے. سیادة الملازم اول عبدالعزیز صالح الراشدی من ادارة الادلة والمعلومات الجنائية، فيما يتعلق بخدمات البصمة حاليا، يعني احنا ندري ان هناك بالوضع الحالي لكورونا، هل انتم مستمرين في تقديم هذه الخدمات؟ نعم صحيح، في ظل جائحة كورونا الوباء العالمي المنتشر هذه الخدمة حتمية، واحنا قمنا ببعض الاجراءات الاحترازية وهي تعقيم الأجهزة بعد كل شخص، ايضا تخفيف عدد المراجعين، وجود فترات على فترتين صباحية ومسائية على أساس يكون الأعداد أخف من الأيام العادية، يعني للتطبيق اللي هي عدم التباعد الاجتماعي وعدم تجمع الناس في مكان واحد. أيضا في يعني والإجراءات هذه أصلا كانت متبعة من قبل كورونا، بس زاد الحرص عليها أكثر
في بعد كورونا لأن أجهزة البصمة تحتاج إلى تلامس الأيادي في الجهاز فيعني يتم تعقيم الشخص قبل يعني قبل كان تنظيف الحين تعقيم مع نعم التنظيف صحيح بالضبط أوكي غيرت المكونات نعم نعم صحيح إلى مطهرات وهكذا نعم وين سيادة الملازم في كل الأماكن موجودة؟ نعم عندنا إدارة الأدلة تقدم خدمة البصمات للمواطنين والمقيمين في 17 فرع مختلف في دولة قطر من ضمنها فرع خاص بالعمالة فقط اللي هو موجود في مركز صناعية وطبعا الأعداد خفت بسبب وجود المراكز الخارجية في الدول الآسيوية صحيح وعندنا مركز خاص أو في المبنى الرئيسي في طريق سلوى اللي هو خاص بالوظائف يعني شوي اللي العليا يعني مثل مهندسي المدراء وكذا يعني بشكل عام وأيضا نقوم بخدمتهم في مركزنا الرئيسي اللي في طريق سلوى حلو للمواطنين والمقيمين تمام मेरा जो सवाल था वो ये कि आजकल जो कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं तो क्या इस दौरान भी फिंगरप्रिंट्स की सर्विस मौजूद है तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल मौजूद है और ये एक ऐसी सर्विस है कि जो हर हाल में अंजाम दी जाती रही है इस दौरान भी और तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका ख्याल किया जाता है और स्टेरलाइज किया जाता है हर एक शख्स के फिंगरप्रिंट लेने के बाद उस मशीन को यानी कि सैनिटाइज या नॉर्मली जो उसको क्लीन तो हमेशा से ही किया जाता रहा है क्योंकि वहाँ पे एक के बाद एक का हाथ लगता है तो साफ तो हमेशा किया जाता रहा है और किया जाता है लेकिन अब ये है कि उसको स्टेरलाइज और सैनिटाइज बाकायदा किया जाता है और इसके अलावा ये है कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स हैं और वो इसीलिए ताकि कम से कम लोग हों और भीड़ ना हो और जो सोशल डिस्टेंसिंग है फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो कायम रहे और ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं और तमाम जगहों पर मुल्क में 17 ऐसे पॉइंट्स हैं ऐसी जगह हैं कि जहां पर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं कतरी सिटीजन्स के भी और रेजिडेंट्स के भी सभी के और इन 17 में एक जो सेंटर है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में सनाइया में है जो कि वर्कर्स के लिए ख़ास है और वहाँ पर भी ये भीड़ भाड़ कम है चूँकि जो वीज़ा सेंटर्स हैं बाहर एशियाई मुल्कों में वहाँ पर ये काम हो जाता है तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि जो रश है वो कम हो गया है और जो सलवा रोड पे इनका जो मेन ऑफिस है वहाँ पर जो ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं तो उनके लिए वहाँ पर एक खुसूसी इंतज़ाम किया गया है उनके फिंगरप्रिंट्स का और बाकी जगहों पर तमाम लोग जो जैसे फैमिलीज़ वाले हैं या दीगर जो घर के लोग होते हैं वो जा सकते हैं और वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट्स करवा सकते हैं هل هناك أعمار معينة لأخذ البصمات مثلا أنا ولدي يعني قبل فترة حاول أجدد إقامته عبر المطراش قالوا لا لازم تزور المركز ويوم رحنا هناك خذوا البصمات فهل هناك عندكم يعني عمر معين؟ نعم صحيح العمر القانوني لأخذ البصمات يبتدي من 14 إلى 16 سنة اوكي يعني في هالفتره تختلف بين على حسب التركيبه الجسمانيه للشخص نفسه فيعني تقريبا من 14 الى 16 هنا تبدا البصمات اما يعني اول ما يخلص ايش اسمه تخلص الاقامه تنتهي الاقامه يروح نعم خلال هذه نعم فهذه فترة العمرية أو الفترة العمرية اللي نبدأ فيها أخذ البصمة من 14 إلى 16 نعم للذكر ما هو تختلف ليش أنا أعطيتك 14 16 يعني مثلا الذكور ممكن يكون 16 أما النساء لا 14 وهكذا يعني تمام واضح मैंने उनसे ये पूछा कि जो बच्चे होते हैं जब वो थोड़े से बड़े हो रहे होते तो जैसे मैंने अपना वाक़या बताया कि बेटे का इकामा जो है रिन्यू करना चाह रहा था तो नहीं हुआ और मित्राश में कहा गया कि आप जो हैं वो सर्विस सेंटर में जाएं और वहाँ जब गए तो पता चला कि उसका लेना है पहले फिंगरप्रिंट उसके बाद होगा तो मैंने पूछा कि क्या आपके यहाँ आपके इदारे के मुताबिक कोई कानूनी कोई उम्र है कि इस उम्र तक बच्चा या बच्ची पहुँच जाए तो फिर उसका फिंगरप्रिंट होगा उससे पहले नहीं तो उन्होंने कहा हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल अजीज सालह राशिदी उन्होंने कहा कि जी हाँ 14 से 16 साल की उम्र तकरीबन और ये दोनों के लिए लड़के लड़कियों के हिसाब से जिसका जब इकामा ख़त्म होता है इस दौरान तो उसका फिर फिंगरप्रिंट लिया जाता है 14 से लेकर के 16 साल की उम्र के दौरान तकरीबन ये मुकम्मल किया जाता है और ये उसका फिर ये कि डेटाबेस में उसका तमाम रिकॉर्ड आ जाता है और इस पे मज़ीद हम इनसे बात करेंगे क्योंकि हमें एक बहुत अहम जो
موضوع ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لوٹیں گے ہمارے جو دوسرے جو مہمان ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ فہد عبدالہادی بن زابن الدوسری جو کہ سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اور ان سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ بیسیکلی سی سی ٹی وی اور کیمرہ جو سیکیورٹی کے جو کیمراز ہیں وہ لگاتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے. تو اس اعتبار سے خاص طور پر آپ کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایسے میں ان کمپنیز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے تاکہ ان کا کام بھی آسان ہو جائے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے؟ سیادة الملازم أول فهد الدوسري, يعني أنت من نظم الأمنية. نعم. وهذا الاسم يعني اسم بروحه يقول أن تتعاملون مع الشركات الأمنية. نعم. فبماذا تنصح هذه الشركات الأمنية عشان يسهل شغلهم وبعد يسهل شغلكم؟ أولا أريد أوجه لهم رسالة. نعم. على جهودهم نعم. وهي مقدرة. نعم. فهم شريك في بسط الأمن أكيد داخل الدولة عبر الالتزام بالموجهات الخاصة بوزارة الداخلية. نعم. في هذا الشأن. وعليه مكاتبنا مفتوحة لكم وللملاك لاستقبال مقترحاتكم للنهوض بهذا القطاع الهام. حلو. وأيضا نستقبل جميع المشاكل اللي يواجهونها والاستفسارات لديهم. حلو. وحب أضيف أيضا أنا عن الإجراءات الاحترازية اللي عندنا في الإدارة. تفضل. نستقبل الجمهور من الملاك أو الشركات الأمنية. الإجراءات الاحترازية اللي عندنا اللي هو المعقمات, وأيضا تطبيق احتراز, إظهار تطبيق احتراز, وأيضا إشعار التأكد من الحرارة. حلو. میرا جو سوال تھا ان سے وہ آپ نے سنا کہ بھئی آپ کا سیکیورٹی کمپنیز کے ساتھ آپ کا کام ہوتا ہے, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے تاکہ آپ کا کام بھی آسانی سے ہو جائے اور ان کو بھی پتہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے تو میں یہ جو کمپنیز ہیں سیکیورٹی کے شعبے میں کام کرنے والی جو سیکیورٹی گارڈز فراہم کرتی ہیں یا سیکیورٹی کے جو ڈیوائسز لگاتی ہیں, ان کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو کوششیں ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں, ان کو ہم سراہتے ہیں. آپ ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر رکھنے میں ہمارے ایک شراکت دار ہیں, ہمارے پارٹنر ہیں, اور آپ وزارت داخلہ کی سلسلے میں جتنی بھی جو ہدایات ہیں آپ پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے آفیسز ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں, اور اسی طرح سے جو کمپنیز کے یا کمپنیز کے جو مالکان ہیں, آپ کی تجاویز اگر آپ کے پاس کچھ ہیں تو آپ ضرور ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں, اور ہم آپ کے تمام جو کمپلینٹس ہیں, تمام جو سجیشنز ہیں, تمام جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کے لیے, ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو سیکیورٹی کمپنی ہیں وہ مالک کے درمیان اور وزارت داخلہ کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتی ہے, اور یہ تمام جو چیزیں جو مطلوب ہیں لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کو وہ لے کر کے آتی ہیں. لیکن یہ چیزیں کیا کیا ہیں وہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ضرور تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. سيادة الملازم أول فهد الدوسري, يعني أنت رسالتك يعني ما شاء الله احنا نقدرها بعد, يعني لأن في مرات تشتغل وما حد يقدر, لكن أنت كممثل إدارة معنية بهذا الأمر تشكر جهودهم, هذا شيء طيب ومرحب به. لكن فيما يتعلق بالتقديم للترخيص شو المطلوب وكيف يعني؟ الله يسلمك. الشركة الأمنية تعتبر هي الوصل بين المالك ووزارة الداخلية. صحيح. هي اللي تجهز المرفقات المطلوبة كلها من المخططات ومن نقاط الكاميرات والأجهزة المواصفات الفنية تقدمها عن طريق الخدمات الإلكترونية لقسم التراخيص لكي تأخذ الموافقات المطلوبة. أوكي. وأيضا بعد ما تأخذ الموافقة من قبل قسم التراخيص يتم تقديم طلب تفتيش لقسم التفتيش للمنشأة أو المنشآت للشركة الأمنية المتعاقدة معها أيضا عن طريق الخدمات الإلكترونية. وأيضا لها دور كبير عن توضيح للمالك ما هي المرفقات المطلوبة وتنفيذ المواصفات المعتمدة من قبل إدارة النظم الأمنية. حلو.
وكلها يعني يوم تقول الخدمات الإلكترونية هل تقصد بذلك الخدمات المقدمة عبر مطرش؟ عن طريق الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الداخلية. اوکے تمام. میں نے جو سوال پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو کمپنیاں ٹھیک ہیں ان کا آپ نے شکریہ ادا کیا اور بہت اچھی بات ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ محنت کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں لیکن کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا اور آپ جو ہیں اپنے ادارے کی جانب سے ان تمام کمپنیز کا ان کے مالکان کا اور ان کے کام کرنے والوں کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے. لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ کیسے اس کی جو لائسنس وغیرہ کیسے لیا جاتا ہے اور اس کا کام سیکیورٹی کمپنی کا کام کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیکیورٹی کمپنی جو ہوتی ہے وزارت داخلہ کے اور اس کمپنی یا اس جو نیا جو پروجیکٹ ہے اس کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتی ہے اور یہ تمام جو ضرورت کی چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کو پتہ ہوتی ہیں اور وہ آن لائن جو ای سروسز ہیں وزارت داخلہ کی جو وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کے ذریعے سے moi.gov.qa پر موجود ہیں ای سروسز ان کے ذریعے سے وہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ ان کو جتنے بھی ضروری جو اپروولز ہیں وہ مل جائیں اور اسی میں وہ انسپیکشن کی جو ریکویسٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے اور یہ تمام کے تمام ای سروسز میں آپ کو مل جائیں گے اور جو لوگ اس شعبے میں کام کرتے ہیں ان کو ان کا اندازہ ہوگا بھی. اور یہی وہ کمپنیاں ہیں جو کہ کسی پروجیکٹ کا جو مالک ہوتا ہے اس کو بتاتی ہیں کہ بھائی ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور کس طریقے سے ہم کون سا اسٹیپ پورا کر سکتے ہیں کیونکہ جو سیکیورٹی سسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے اس پروجیکٹ کا پورا جو پلان ہے کیمرہ کہاں لگے گا وہ پوائنٹس چاہیے جو اسپیسیفکیشنز ہیں ٹیکنیکل وہ چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کی وہ انسپیکشن کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہی کمپنی ہے جو کہ فراہم کرتی ہے اور بتاتی ہے مالک کو کہ کیا کرنا ہے. طيب من هنا يعني بكمل معك سيادة الملازم فهد قبل تحول إلى الملازمة ولا الراشدي يعني نكمل فيما يتعلق بأفراد الأمن. يعني احنا تكلمنا عن شركات الأمنية. الشركات الأمنية عبارة عن أفراد الأمن. نعم. فيعني دورهم في حماية أو في مراقبة الأمنية. نعم. دور أفراد الأمن كمثال في منشأة خلنا نقول في مجمع تجاري الأفراد الأمن يكونوا متواجدين في غرفة المراقبة الأمنية. دورهم كبير في حفظ الأمن وهم يمثلون جزء كبير من هذه المنشأة اللي هي مثلا المجمع التجاري. نعم. عبر مراقبة الكاميرات داخل هذه المنشأة لأنهم يمثلوا النقطة الأولى للدفاع عن هذه المنشآت عبر الكشف الاستباق للجرائم أو من سرعة التحرك لدرء الجريمة عند حدوثها وإلى وصول الأمن بعد الإبلاغ عن الحادث. يعني هم راح يبلغون أول شيء أكيد. إيه نعم يبلغون وهم يمثلون النقطة الأولى عبر الكشف الاستباقي للجرائم. أكيد هم مدربون يعني نعم مدربون للأجهزة الأمنية والمراقبة. تمام. اوکے تکمل ولا ترجم؟ اوکے ترجم. میرا جو سوال تھا کہ ابھی ہم نے جو سیکیورٹی کمپنیز کی بات کی تو اب ہم سیکیورٹی گارڈز کی بات کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ ان کا کیا رول بنتا ہے. یہ جو آپ کی جو کیمراز کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں ان کے حفاظت میں ان کے تحفظ میں ان کی نگرانی میں ان کا کیا کردار بنتا ہے. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ فہد عبدالہادی بن صاحب نے دوسری نے یہ کہا کہ ان کا تو بہت بڑا کردار ہے بھائی سیکیورٹی کے کو برقرار رکھنے میں بہت بڑا کردار ہے. جس جگہ وہ ہیں فرض کریں کہ وہ اگر کسی کمپلیکس میں چاہے وہ شاپنگ مال ہو چاہے وہ ریزیڈینشیل کمپلیکس ہو تو وہاں پر اس کی حفاظت اس کمپلیکس کی حفاظت میں ان کا تو بنیادی کردار ہے کیونکہ اس پرٹیکولرلی اس کمپلیکس کی حفاظت کا جو پہلا پوائنٹ ہے جو پہلا محاذ ہے وہ تو یہی لوگ ہیں کیونکہ یہ جرم کو ہونے سے پہلے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اور جرم ہونے کے بعد فوراً اس کا سدباب کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں اور اس کے متعلق اطلاع دیتے ہیں جب تک کہ سیکیورٹی کی مدد مزید نہ ان کو مل جائے سیکیورٹی فورسز نہ پہنچ جائے تب تک وہ حالات کو سنبھالتے ہیں اور ان کی جو تربیت ہے اس حوالے سے جو ان کی ٹریننگ ہے وہ ہوئی بھی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. طيب فيما يتعلق بالتسجيلات سيادة الملازم هل هناك من عندكم قانونيا مطلوب أن الكاميرا أو الميموري كارد لازم ساعتها يكون مثلا
لشهر لشهرين لسنة هل هناك مدة معينة للتسجيل؟ نعم هناك مدة معينة وحسب القانون اللي أصدر سنة 2011 يجب أن تحفظ التسجيلات لمدة 120 يوم الذي هو 4 شهور بدون أي تقطيع وفي حال وجود عطل في هذا النظام في نظام المراقبة كمثال إيقاف الكاميرات للصيانة أو عطل في نظام المراقبة أو من الأجهزة المراقبة الأمنية يتم تعبئة نموذج موجود في الخدمات الإلكترونية موقع وزارة الداخلية يتم تقديمه لقسم التفتيش ويذكر جميع ما هو مطلوب في هذا النموذج وإشعار قسم التفتيش عن العطل للنظام. زين إذا أنا واحد من هذا السكيورتي وحد جاني وقال والله أنا من إدارة الفلانية واللانية وأبغي تسجيل المادة بعطيه ولا أطلب منه أشياء معينة؟ في هذا الحال أفراد الأمن الخاص يوفرون المادة التسجيلية بكتاب رسمي من قبل إدارة النظم الأمنية أو جهة مختصة في وزارة الداخلية. يطلب الفرد الأمن داخل غرفة المراقبة الأمنية بطاقة تعريفية خاصة لفرد وزارة الداخلية لطالب المادة ويتم خلالها تسجيل جميع المعلومات المطلوبة في كتاب موجود في غرفة المراقبة الأمنية كالوقت كوقت السحب المادة ووقت حضوره أو اسمه وتوقيعه بصورة للبطاقة التعريفية الخاصة بوزارة الداخلية. حاليا كلنا ملثمين يا سيادة الملازم لازم يعني نشيل شو اسمه الكمام عشان نشوفه. نعم مطابقة للبطاقة بالبطاقة التعريفية يبين إن شاء الله. إن شاء الله. मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है तो उसकी कोई मुद्दत है कि भाई वो 1 महीने की होनी चाहिए लाजिम उसका जो मेमोरी की जो गुंजाइश है 1 महीने की हो 2 महीने की हो 1 साल की हो कितनी है कोई इसका कुछ है कोई दौरानिया कोई ड्यूरेशन? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ 2011 में जो कानून जारी किया गया था उसके मुताबिक ज़रूरी है कि ये तमाम रिकॉर्डिंग्स 120 दिन बगैर किसी रुकावट के यानी कि इस दौरान वो कहीं पर उसका वो जो सिलसिला है रिकॉर्डिंग का वो मुनक़ते नहीं होना चाहिए ख़त्म नहीं होना चाहिए 120 दिन की रिकॉर्डिंग इनको हर वक्त वहाँ पे उस पर्टिकुलर उस कॉम्प्लेक्स में जो भी सिस्टम है निगरानी का जो उनका जो ऑपरेशन रूम है वहाँ पर कैमरे की जहाँ पर तमाम रिकॉर्डिंग्स होती हैं 120 दिन की रिकॉर्डिंग इनको हर वक्त चाहिए ये बुनियादी चीज़ है 2011 के कानून के मुताबिक। और अगर इस दौरान फ़र्ज़ करें कि सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाती है मतलब अगर आपको मेंटेनेंस करना है या आपको और कोई मसला है उसमें आपको कोई काम करना है तो ऐसी सूरत में आप बाकायदा जो वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर ई सर्विसेज हैं उन पे आप जाएंगे और वहाँ पर एक परफॉर्मर मौजूद है और उसके ज़रिए से आप रिक्वेस्ट करेंगे और उसमें तमाम चीज़ें आप ज़िक्र करेंगे कि आपको क्या-क्या चाहिए और उसके मुताबिक फिर आप क्या करेंगे उसके मुताबिक आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है और इसी सिस्टम के ज़रिए से फिर जो इंस्पेक्शन टीम है उसको इत्तला मिलेगी और वो जो बाक़िया कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाएगी। और इसके अलावा मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई ये बताइए कि आप जिस सिक्योरिटी के बंदे की बात कर रहे हैं वो बेचारा वहाँ पे है और कोई शख्स आता है फ़र्ज़ करें मैं वो सिक्योरिटी गार्ड हूँ मेरे पास एक आदमी आता है कहता है भाई मैं वज़ारत दाखिला से आया हूँ मुझे फ़लाँ वक्त की रिकॉर्डिंग चाहिए क्या मैं उसको दे दूँ ये रिकॉर्डिंग? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसे नहीं बल्कि आपके पास जब तक हमारे इदारे यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट या वज़ारत दाखिला की किसी और इदारे की जानिब से बाकायदा तहरीरी शक्ल में लिखे हुए मतलब इन रिटन जब तक आपके पास ये नहीं आता है कि फ़लाँ इदारे को चाहिए फ़लाँ दिन की इतनी रिकॉर्डिंग चाहिए तब तक आप नहीं देंगे। और साथ साथ जो आदमी आया है उसका जो कार्ड है आईडी कार्ड है जिसमें उसका नाम है उसका पूरा जो तारुफ है वो मौजूद है वो आपको लिखना है देखना है और अपने पास उसको रजिस्टर करना है और उसका एक फॉर्म होता है उस पे तमाम तफसीलात लिखनी है डेट टाइम बंदे का नाम आईडी नंबर ये वो सब कुछ। और फिर साथ ही साथ ये है कि आप मैंने उनसे मजाक किया और ये कहा कि भाई आजकल तो सभी जो हैं वो फेस मास्क लगा के आते हैं तो फेस मास्क उतरवा के देखें तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वही जो नाम और जो शक्ल
آئی ڈی کارڈ میں وہی بندہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ آج کل کے صورتحال میں دیکھنا ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ان کے ادارے میں بھی جو تمام کام ہیں وہ پریکاشنری میجرز کے ساتھ ہوتے ہیں. کووڈ-19 کے سلسلے میں جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اتحول إليك سيادة الملازم عبد العزيز بن ملازم أول عبد العزيز بن صالح الراشدي. يعني هناك شيء مهم جدا جدا في هذه الأيام يا أخي, كلمة جدا جدا يعني جدا مهم, يعني فيما يتعلق بشهادة حسن السيرة والسلوك. كيف يمكن لشخص عادي أن يقدم على هذه الشهادة واستخراج الشهادة؟ شنو المتطلبات مني إذا أنا موجود داخل الدولة؟ وفي ناس اللي كانوا بالدولة ويعني حاليا مش موجودين لكن يبغون هذه الشهادة مثلا للمايجريشن, للهجرة إلى دول أخرى. فما هي المتطلبات؟ نعم صحيح, هاي السؤال مهم جدا ويتكرر علينا كثير في متطلبات, بخصوص متطلبات شهادة حسن سير وسلوك, وأيضا طرق تقديم عليها والحصول عليها. أولا الأوراق المطلوبة أو المستندات المطلوبة للحصول على شهادة حسن سير وسلوك. المطلوب هو صورة من الإقامة اللي هي البطاقة الشخصية للمقيم. أيضا أهم ورقة عندنا هي حسن سير وسلوك من بلده. لازم يحضر شهادة حسن سير وسلوك من بلده أو من سفارة دولته إذا كانت من ضمن السفارات المعتمدة لدينا في إصدار شهادات حسن سير سلوك لمواطنيها. هذه بشكل رئيسي, يعني الأوراق هي أهم ورقة في المتطلبات, والباقية موجودة في موقعنا في وزارة الداخلية الأموائي أو عن طريق المطرش. طبعا تقديم طرق تقديم شهادات حسن سير وسلوك سواء للمقيمين أو خارج البلد, فهي هناك طريقتين. المقيم في دولة قطر ممكن يقدمها عن طريق الحضور إلى إدارة الأدلة وتقديمها شخصيا في الفترة الصباحية للمقر الرئيسي, أو يفضل أنه على أساس وضع كورونا والجائحة المنتشرة في العالم أنه يكون تقديمها عن طريق تطبيق مطرش. ويصور الأوراق بطريقة سهلة بسيطة جدا, يعني لن تأخذ منا عدة دقائق فقط في تقديم المعاملة. ويجي الرد عن طريق الخدمة نفسها برسالة نصية. أما بخصوص الراغبين في الحصول على حسن سير وسلوك من خارج البلد, يشترط أولا أن يكون مقيم في دولة قطر أكثر من 6 شهور. 6 شهور. نعم. أوكي. مقيم يعني مش زائر. نعم لا, الزائرين نعطيهم, بس الزائر يعني يفضل أنه يكون أكثر من 6 شهور. أما إذا كان شهر شهرين فهم للأسف في سوء فهم أنه الدول مثلا المراد المهاجر إليها مثل استراليا أو كندا, يعني في بعض الدول تطلب حسن سير سلوك في الدول اللي أنت زرتها. وهو المقصود ليش الزيارة, هي الإقامة. أوكي. فالشهر شهرين لا تعتبر إقامة, صح. لكن أكثر من 6 شهور هذه تعتبر إقامة. يعني تعتبر مدة تكفي لكي يعني أن الواحد يقدر يعطي عنك معلومات. صحيح. فشهادة حسن سير السلوك تصدر للمقيمين والناس الزائرين اللي يعني نعم سواء متقطعة أو متواصلة. حلو. فطريقتها بسيطة جدا, ممكن يقدمها عن طريق إرسال إيميل إلى إدارة الأدلة عن طريق الشبكة الداخلية اللي هو إيميلنا أموائي CID.amoai.government.qa. وتكون في أوراق كاملة مرفقة في هذه الإجراءات, وممكن نتواصل معه, يعني يكون في ردود, يعني في ناس قائمين على الإيميل هذا, أو بالطريقة الرسمية عن طريق مقر سفارة دولة قطر في الدولة اللي هو مقيم فيها. يراجع السفارة ويقدم الأوراق المطلوبة منه, ولازم يحضر بصماته على أساس خاصة اللي خرجوا من البلد يعني أكثر من فترات طويلة, يعني في 5 سنوات 10 سنوات, يعني يفضل أنه يحضر بصمات حديثة له. شلون بيحضر؟ ياخذها من الجهات المختصة في بلده اللي عندهم. نعم. أوكي. في بصمات تصدر للخارج. أوكي. فيرفقها مع ضمن الشهادة. أوكي. وأيضا ممكن الطريقة الثالثة أنه يفوض أحد من أقاربه في دولة قطر أنه يتقدم له وأن يرسل له الأوراق كاملة
عن طريق يعني توكيل. ايوه قانوني. تقريبا. نعم. اوكے تمام واضح. میرا جو سوال تھا ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی سے جو کہ کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ان سے کہ کیسے ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس کا جو جواب دی. اچھا اس میں دو چیزیں تھیں کہ ایک وہ کہ جو یہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے، جیسے ہمیں اگر کہیں جاب چینج کرنی، جاب لینی ہے تو اس کے لیے چاہیے. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے جا چکے ہیں لیکن ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ کہیں اور ان کو مائگریشن کرنا ہے، کسی ملک جانا ہے، تو وہ ملک مانگتے ہیں کہ بھئی جہاں پر آپ رہے تھے وہاں سے ہمیں کریکٹر سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے. تو وہ چیزیں کیسے ہوں، کیسے یہ سرٹیفکیٹ ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ تو یہاں پر ہیں ان کا یہ ہے کہ بھئی آپ کا جو آئی ڈی چاہیے، آئی ڈی کی کاپی چاہیے، اور آپ جس ملک کے ہیں اس ملک سے آپ کی کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے جو کہ سرکاری اداروں سے ملتی ہے. یا تو آپ اپنے ملک سے لے کر کے آئیں، اور یا پھر آپ یہاں پر اگر آپ کا جو ایمبیسی ہے اگر وہ جاری کرتی ہے اور اس کا یہاں پر گورنمنٹ اس کو تسلیم کرتی ہے تو وہاں سے آپ لے کر کے ساتھ میں آپ اس کو لگا دیں، اور اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپلائی کرنے کے لیے یا تو آپ ہمارا جو مین آفس ہے سلوا روڈ پہ وہاں پر آپ خود آ سکتے ہیں، بلکہ آج کل کے حالات میں جب ہم جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کا ماحول ہے تو متراج 2 کا استعمال کریں یا ای سروسز کا استعمال کریں، اور آپ اس کے ذریعے اپلائی کریں اور فوراً آپ کو جواب بھی اس کے ذریعے سے مل جائے گا. اب دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ قطر میں نہیں ہیں، باہر ہیں، آؤٹ آف قطر ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کی جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 6 مہینے آپ قطر میں رہے ہوں، چاہے آپ پرماننٹ ریزیڈنس جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس پر رہے ہوں آپ اقامے پر، اور چاہے آپ جو ہے وزٹ پہ ہوں، لیکن یہ کہ 6 مہینے سے زیادہ رہے ہوں، ایک ساتھ رہے ہوں یا آگے پیچھے آتے جاتے رہے ہوں، لیکن کم از کم 6 مہینے سے زیادہ کی مدت ہونی چاہیے تاکہ آپ کو وہ سرٹیفکیٹ دی جا سکے. اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ یہاں بعض ایسے ممالک ہیں جیسے آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں کو آپ نے وزٹ کیا ہے وہاں سے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ لائیں، اور ان کا جو وزٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ریزیڈنس آپ کی وہاں پہ رہی ہو، یہ نہیں کہ آپ 1-2 دن آئے، 1 آدھ مہینہ آئے اور چلے گئے، تو ایسا نہیں ہے. تو کم از کم 6 مہینے کی مدت ہو. اور پہلی شرط تو یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کیسے اپلائی کریں. تو آپ ای میل کر سکتے ہیں جو کہ cid@moi.gov.qa پر آپ ای میل کر سکتے ہیں، اس میں اپنی تفصیلات جاری کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کے یہ کہ آپ کے ملک میں جو قطر کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک سے جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں وہ آپ لیٹسٹ لے کر کے اس کے ساتھ آپ اس کو بھی بھیجیں. اور یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں قطر میں آپ کسی کو اٹارنی پاور، مطلب آپ پاور آف اٹارنی آپ دے دیں اور وہ آپ کی جگہ آپ کی نیابت میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپلائی کر سکتا ہے. تو یہ تمام 3 چیزیں ہیں، 3 راستے ہیں آپ کر سکتے ہیں. طيب الحين يعني وحنا في نهاية اللقاء بسألك ملازم أول فهد عبد الهادي بن زابن الدوسري، كيف ممكن التواصل مع إدارتكم؟ يتم التواصل مع إدارة النظم الأمنية عن طريق البريد الإلكتروني secsd@moi.gov.qa أو عن طريق الهاتف المباشر للإدارة اللي هو 234-3999 234-3999 ورقم الفاكس اللي هو 4450-2294 أو أيضا من خلال زيارة الجمهور إلى مقر الإدارة الرسمي. تمام. میرا جو سوال تھا سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ فہد دوسری سے وہ یہ تھا کہ آپ کے ادارے سے اگر ہمیں رابطہ کرنا ہو، کمیونیکیشن کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں secsd@moi.gov.qa پر، یا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 234399 پر، یا آپ ہمیں فیکس بھی کر سکتے ہیں 44502294. اور اس کے علاوہ آپ اگر خود آنا چاہیں تو ہمارے جو مین آفس ہے وہاں پر آپ آ سکتے ہیں ورکنگ آورز میں، اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. نفس السؤال وجه لسيادتك الملازم أبو عبد العزيز صالح الراشدي، كيف ممكن التواصل مع إدارتكم؟ التواصل مع إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية ممكن يكون عن طريق الإيميل ceid.moi.government.qa ceid
www.moi.gov.qa أو أوكي. الاتصال على التليفون 234 اوكي هذه هي طرق التواصل معنا أو الحضور إلى مقر إدارتنا. یہ 3 راستے انہوں نے بھی بتائے ہیں جو کہ کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی. انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 234-6666 یا یہ کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ceid.moi.gov.qa ceid@moi.gov.qa پر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں یا یہ کہ آپ ان کا جو مین آفس ہے سلور روڈ پہ وہاں پر آ کر کے آپ ان سے جو بھی معلومات لینی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة الملازم أول عبدالعزيز صالح الراشدي من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية القطرية وأيضا سيادة الملازم أول فهد عبد الهادي بن زابر الدوسري من إدارة النظم الأمنية. شكرا جزيلا لكما على حضوركما اليوم في إذاعة الأردو وتاحتكم لنا هذه المعلومات المفيدة والمتجددة والقيمة. شكرا جزيلا لكم. العفو الله يسلمك. الله يعافيك. اللہ یعافیکم بیض اللہ وجیکم. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے. اپنے میزبان عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد الزوادی کو اس ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ دیجیے اجازت کہ قانون کی عزت کیجیے, قانون آپ کی عزت کرے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.